السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نصاب میں شامل دوسری یونٹ جو ہے ہمارے اردو کی شعری اصناف، اس میں ہے قصیدہ سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے، قصیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہو جائے گا قصیدہ کے لغوی معنی ہے مغز غلیظ، یعنی گاڑھا دمدار گودا کے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ جو ہے یہ لفظ قصد سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں یہ ارادہ کرنے کو، ارادہ یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اصطلاحاً جو ہوتا ہے وہ قصیدہ جو ہے وہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے جو اور بقیہ اشعار جو ہوتے ہیں اس کے دوسرے مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہو، اور جس میں مدح یا ذم ہو، وعظ و نصیحت ہو، یا مختلف کیفیات و حالات کا وغیرہ کا بیان جو ہوتا ہے تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اور قصیدے کے لیے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ردیف بھی ہو، کبھی کبھی یعنی مردف ہونا یہ لازم نہیں ہے قصیدے کے لیے، اور قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ جو ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف سخن میں ایک سے زائد مطلع ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا صنف قصیدہ میں ایک سے زائد مطلع ہوتے ہیں۔ قصیدہ کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ تو بالکل غزل کے پہلے شعر کی ہی طرح مطلع ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ شعروں کے درمیان میں بھی مطلع کہے جاتے ہیں، اور طویل قصیدے میں تو ہوتا ہے مطلعوں کی تعداد کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا قصیدے میں اشعار کی تعداد جو ہوتی ہے وہ کم سے کم 21 ہوتی ہے، اور زیادہ کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے، یعنی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، کم سے کم لیکن 21 اشعار ہونے چاہیے قصیدے میں۔ قصیدہ یہ ایک چیز ہوتا ہے کہ جیسے قصیدہ جو ہوتا ہے اس میں مطلع کی تعداد جیسے کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح جو قصیدہ ہوتا ہے جس میں جتنے مطلع ہوتے ہیں، یعنی اگر 2 مطلع ہوں گے کسی قصیدے میں تو اس کو ذو المطلعین کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ اگر مطلع ہوں گے قصیدے میں تو اس کو ذو المطالع کہتے ہیں، یعنی کہ اگر 2 ہوں گے تو ذو المطلعین کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے تو ذو المطالع کہتے ہیں، یعنی کہ کئی مطلع ہوتے ہیں۔ اور جس طرح غزل کا جو شروع ہوتا ہے، ابتدا جس طرح غزل کی جو ہوتی ہے اس میں شروع میں متعدد مطلع جو ہوتے ہیں وہ یکے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، مگر قصیدہ جو ہوتا ہے اس میں شروع میں صرف ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ البتہ بعض قصیدے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ متعدد مطلع تو ہوتے ہیں مگر ایک مطلع اور دوسرے مطلع کے درمیان جو ہوتا ہے یہ بہت سارے اشعار ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دیگرے کئی مطلع نہیں ایک ساتھ ہوتے قصیدے میں اور غزل میں یہی فرق ہے کہ غزل میں ایک کے بعد دوسرا مطلع ہو سکتا ہے، لیکن قصیدہ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد دوسرا مطلع ہو، ایک مطلع ہوگا اس کے بعد نیچے بہت سارے اشعار ہوتے ہیں، یعنی 10 شعر، 15 شعر، 20 شعر، جتنے بھی ہوں شعر اشعار ہوتے ہیں، اس کے بعد اگلا مطلع ہوتا ہے۔ اور جس قصیدے میں متعدد مطلع ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی بتایا گیا کہ 3، 4، 5 جتنے بھی ہوں اس کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے قصیدہ کی، یہ خوبی ہے کہ یہ خصوصیت ہے قصیدہ کی کہ قصیدے میں شاعر جو ہوتا ہے وہ مقطع کا استعمال وہ جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے، قصیدے میں مقطع کے استعمال کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی کہ جس طرح غزل میں دیکھتے ہیں کہ غزل میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر غزل کا جو سب سے آخری شعر ہوتا ہے اس میں جا کر شاعر اپنا مقطع یعنی وہ قلمی نام جو وہ اخذ کیے رہتا ہے شاعری کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، تو وہ آخر میں سب سے شعر ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، قصیدے میں شاعر جہاں چاہے وہاں مقطع کا استعمال کر سکتا ہے۔
اگلا سوال ہے قصیدے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی تمہیدیہ اور دوسری خطابیہ۔ اب یہ جو ہوتا ہے کہ قصیدے کی جو 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عربی شعرا جو ہوتے تھے یا قصیدے کی ابتدا جو ہوتی تھی اس میں عشقیہ اشعار لکھتے تھے، جس کو کیا کہتے تھے کہ تشبیب کہتے تھے، اور پھر کسی سلسلے سے یہ ممدوح کا ذکر کرتے تھے، اس کو تخلیص، تخلص یا مخلص کہتے تھے۔ اس کے بعد جو مدح ہوتی تھی یعنی ممدوح کی تعریف ہوتی تھی تو اس کو مدح یا تمہید کہتے تھے، اور آخر میں دعا پر خاتمہ کلام کر دیتے تھے، یعنی اپنے قصیدے کا اسے براءۃ الاختتام یا حسن المقطع کہتے تھے۔ اسی طرح یہ جو قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، اس میں بھی یہ جو خطابیہ ہے، تو اسی طرح خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں شاعر جو ہوتا ہے وہ تمہید بادے بغیر ہی مدح یا حجو جو بھی ہوتا ہے، اگر حجویہ قصیدہ ہوگا تو حجو، اگر مدحیہ قصیدہ ہوگا تو مدح شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تشبیب، گریز اور یہ سب مدح اور دعائیہ کے اشعار نہیں ہوتے، یعنی براہ راست وہ مدح یا حجو شروع کر دیتا ہے۔ لیکن تمہیدیہ جو قصیدہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ مدح یا حجو سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تمہید ایک باندھتا ہے۔ تمہید باندھنے سے مراد یعنی کہ وہ پہلے تشبیب، گریز وغیرہ کے اشعار کہے گا، پھر جا کر ایک سلسلہ شروع کرے گا، پھر ممدوح جو ہوتا ہے یا جس کی حجو کرتا ہے اس کی حجو یا مدح شروع کرتا ہے۔ تو یہ تمہیدیہ اور خطابیہ یہ قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی جو ہیں یہ کل 5 ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہوتا ہے تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح، چوتھا مدعا اور پانچواں دعا۔ یعنی کہ تشبیب جو ہوتا ہے اس سے مراد وہ اشعار لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں، شعر جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کے شعر کہتے ہیں۔ اور یہ تشبیب کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہی قصیدے کا مطلع بھی ہوتا ہے۔ اور قصیدے کے مطلب کے لیے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بلند پایا اور شگفتہ ہو، اس میں کوئی جدت آمیز بات بیان کی جائے تاکہ سننے والا کیا ہو؟ ہمتن گوش ہو جائے، اور بعد کے اشعار کا جو اثر ہو وہ اس پر اچھا اثر مرتب ہو۔ اور ایک چیز تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اس کے اشعار جو ہوں وہ مدح کے اشعار سے زیادہ نہ ہوں، یعنی مدح کے اشعار سے ہمیشہ تشبیب کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا تشبیب۔ اس کے بعد ہوتا ہے گریز جو ہوتا ہے کہ یعنی تشبیب کے بعد جو ہوتا ہے شاعر مدح کی طرف جب قدم بڑھاتا ہے تو وہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ مدح شروع نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ بات سے بات پیدا کر کے وہ مدح کی طرف آتا ہے۔ یہ جو بات سے بات پیدا کرتا ہے شاعر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو گریز کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو اشعار ہوتے ہیں جو تشبیب اور مدح کے درمیان کے اشعار ہوتے ہیں وہ اشعار گریز کے اشعار کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قصیدے کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے مدح کا۔ تو مدح جو ہوتا ہے کہ جس میں شاعر ممدوح جو ہوتا ہے اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، اور اس کا بھی یعنی اس کے عموماً جو ہوتے ہیں وہ 2 ضمنی اجزاء ہوتے ہیں۔ قصیدے کا جو سب سے پہلا جو اہم جز ہوتا ہے وہ مدح ہی ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے کہ گریز کے بعد جو ہوتا ہے پہلے اگر ممدوح کی تعریف جو ہوتی ہے صیغہ غائب میں کی جاتی ہے تو اس کو مدح غائب کہتے ہیں، اور اگر براہ راست ممدوح کو خطاب کر کے تعریف کی جاتی ہے تو اس کو مدح حاضر کہتے ہیں۔ یہ اس کے 2 عمومی اجزاء ہوتے ہیں۔ اور جو قصیدے کا چوتھا اجزاء ہوتا ہے جسے مدعا کہتے ہیں، تو مدعا یہ ہوتا ہے کہ عرض مطلب جو ہوتی ہے، یعنی قصیدہ نگار جو ہوتا ہے وہ اپنا مدعا، اپنا مطلب، اپنی حاجت بیان کرتا ہے شاعر سے، یعنی شاعر جس کی بھی تعریف کر رہا ہو، یعنی جو بادشاہ وقت ہو، نواب ہو، عمرہ ہو، رؤسا ہو، جن کی بھی وہ تعریف کر رہا ہے، اگر وہ براہ راست قصیدے میں ان کی تعریف کر رہا ہے تو پھر وہ ان سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے،
وہ کچھ اشعار نیچے لکھ کر مدح کے بعد کچھ اشعار وہ لکھتا ہے جس میں وہ اپنی حاجت طلب کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے، اور پھر اس کے بعد آخر کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ دعائی اشعار ہوتے ہیں، اور یہ قصیدے کا جو آخری جز ہوتا ہے اس میں شاعر کیا کرتا ہے، اپنے ممدوح کو یعنی کہ جس کی وہ تعریف کر رہا ہے قصیدے میں، اس کو درازی عمر اور بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ قصیدے کے 5 اجزائے ترکیبی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ادبی اصطلاح میں قصیدے کے ابتدائی اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، ادبی اصطلاح میں قصیدے کے ابتدائی اشعار کو تشبیب کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سی صنف ہے جو غزل کی طرز پر لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا، غزل کی طرز پر جو صنف لکھی گئی ہے وہ صنف قصیدہ ہے۔ اگلا سوال ہے، قصیدہ کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا، قصیدے کا سب سے اہم جز جو ہے وہ مدح ہے، یعنی قصیدہ لکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں یا تو کسی کی مدح بیان کی جائے گی یا کسی کی حجو بیان کی جائے گی، یعنی کسی کی تعریف و توصیف کی جائے گی یا کسی کی خامی اور برائی کا ذکر ہوگا، تو قصیدہ یا تو حجویہ ہوگا یا مدحیہ ہوگا، تو سب سے اہم جز جو ہوتا ہے وہ مدح ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ہو جائے گا، قصیدے کے لیے بلند تخیل یعنی خیال جو ہو وہ بلند ہو، اور شوکت الفاظ یعنی عمدہ الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے قصیدے کے لیے۔ اگلا سوال ہے، قصیدے کا دوسرا جز کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، قصیدے کا دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ گریز کہلاتا ہے، یعنی کہ تشبیب اور مدح کے درمیان کے جو اشعار ہوتے ہیں تو وہ گریز کے اشعار کہلاتے ہیں، اور یہ قصیدے کا دوسرا جز ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دعا کس صنف سخن کا جز ہے؟ جواب ہو جائے گا، دعا صنف قصیدہ کا جز ہے، اور یہ صنف قصیدہ کا آخری جز ہوتا ہے جس میں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے ممدوح یعنی جس کی وہ تعریف بیان کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، درازی عمر کی، بلندی اقبال وغیرہ کی اس طرح کی دعا دے کر اپنا قصیدہ ختم کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ کو قرار دیا گیا ہے کہ جن کے مجموعے میں 12 قصیدے ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو قصیدے کے ابتدائی نمونے کن شعراء کے یہاں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، اردو قصیدے کے ابتدائی نمونے یہ دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو شاعر کس کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو شاعر یہ مرزا محمد رفیع سودا کو قرار دیا گیا ہے کہ جنہوں نے کل 54 قصائد لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انشاء اور ان کے معاصرین میں سب سے زیادہ قصائد کس نے لکھے؟ جواب ہو جائے گا، انشاء اور ان کے معاصرین میں سب سے زیادہ جو قصائد لکھے ہیں وہ مصحفی نے لکھے ہیں۔ مصحفی نے کل کم و بیش 85 قصائد لکھے ہیں، جبکہ ان کے معاصرین جو شعراء ہیں انشاء کے وہ مصحفی خود 85 قصائد لکھتے ہیں، اور ان کے معاصرین جو ہے یہ میر حسن ہے، انہوں نے 7 قصائد لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انشاء اللہ خان انشاء ہے انہوں نے 10 قصائد لکھے ہیں۔ مصحفی جو ہے یہ اپنے عہد کے سب سے زیادہ قصیدہ لکھنے والے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قصائد جو ہے وہ سودا اور ذوق کے قصائد سے بھی زیادہ ہیں۔
اگلا سوال ہے، زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو جس میں تأسف اور افسوس شامل ہوتا ہے مرثیہ کہتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی صنف سخن غزل سے قریب ہے؟ جواب ہو جائے گا غزل سے سب سے قریب جو صنف سخن ہے وہ صنف قصیدہ ہے۔ اگلا سوال ہے، قصیدہ کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے جوش اور ولولہ پر ہو تو شعر نہایت بلند ہو جاتا ہے اور یہ قصیدہ کا ضروری وصف بھی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ یہ تو ہو گئے صنف قصیدہ سے متعلق سوال۔ اب قصیدہ گو شاعر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو قصیدے کی جو صنف ہے جو ہماری یونٹ میں شامل، نصاب میں شامل جو ہماری یونٹ ہے، یہ صنف قصیدہ میں صرف 2 لوگوں کے قصائد ہی شامل ہیں نصاب میں۔ پہلے تو ہے مرزا محمد رفیع سودا اور دوسرے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اردو قصیدے کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو قصیدے کا نقاش اول مرزا محمد رفیع سودا کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا سودا 1712 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، سودا کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا سودا کا انتقال 1781 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، سودا کا انتقال کس وجہ سے ہوا؟ جواب ہو جائے گا سودا کا انتقال جو ہے یہ کثرت سے عام کھانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، مرتے وقت سودا کی زبان سے کون سا شعر نکلا تھا؟ جواب ہو جائے گا جب سودا عالم نزع میں تھے، یعنی کہ ایک دم مرنے کی کیفیت میں تھے، تو ان کے اوپر جب غنودگی طاری تھی تو ان کی زبان سے یہ شعر نکلا تھا کہ آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے شور و گل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کی موت پر کس نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ جواب ہو جائے گا سودا کی موت پر ان کے استاد شاہ حاتم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ سودا کے استاد تھے یہ شاہ حاتم۔ اگلا سوال ہے، سودا نے کس کی نسبت سے اپنا تخلص سودا اختیار کیا؟ جواب ہو جائے گا سودا نے اپنے والد کے پیشے سوداگری کی نسبت سے اپنا پیشہ سودا اختیار کیا تھا۔ سودا کے والد کا نام جو تھا یہ محمد شفیع تھا جو دہلی میں سوداگر تھے، اور سودا نے انہی کی نسبت سے اپنا تخلص جو ہے وہ سودا اختیار کیا تھا۔ سودا کے جو اجداد کا پیشہ تھا وہ سپاہ گیری تھا اور ان کا تعلق جو تھا یہ بخارا سے تھا۔ اگلا سوال ہے، سودا کو کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ جواب ہو جائے گا سودا کو ترکی، عربی اور فارسی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ اگلا سوال ہے، سودا نے ابتداً کس زبان میں شاعری کی اور کس سے اصلاح لی؟ جواب ہو جائے گا سودا نے ابتداً فارسی زبان میں شاعری کی اور خانہ ارزو سے اپنے کلام پر اصلاح لی تھی، اور خانہ ارزو کے کہنے پر ہی سودا جو ہے یہ اردو شاعری کی طرف
متوجہ ہوئے تھے۔ بقول محمد حسین آزاد خان آرزو نے ان سے یہ کہا تھا کہ خان آرزو نے کہا کہ مرزا فارسی اب تمہاری زبان مادری نہیں، اس میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ تمہارا کلام اہل زبان کے مقابل میں ہو، قابل تعریف ہو، تباہ موضوع ہے، شعر سے مناسبت رکھتی ہے، تم اردو کہا کرو تو یکتائے زمانہ ہو جاؤ گے۔ اگلا سوال ہے، سودا نے کس رسالہ میں لکھا ہے کہ بندے نے 45 سال فن ریختہ میں ضائع کیے؟ جواب ہو جائے گا، سودا نے خود رسالہ عبرت الغافلین میں لکھا ہے کہ بندے نے 45 سال فن ریختہ میں ضائع کیے۔ اگلا سوال ہے، سودا کے اردو اور فارسی کے کتنے استاد ہیں؟ جواب ہو جائے گا، سودا کے اردو اور فارسی کے کل 4 استاد ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلے ہیں خان آرزو، دوسرے قلی خان وداد، تیسرے شاہ حاتم اور چوتھے ہیں ثانی، یعنی کل 4 استاد ہیں۔ سودا کو قدرت اللہ قاسم نے ایسا لکھا ہے کہ حاتم کو، یعنی جو ان کے استاد شاہ حاتم تھے، ان کو سودا کی استادی پر بہت ناز تھا اور اکثر شاہ حاتم یہ مصرع پڑھا کرتے تھے، رتبہ شاگردی منیست تو استاد میرا، اور کہا کرتے تھے کہ یہ مصرع جو ہے وہ میری استادی اور مرزا کی شاگردی سے متعلق کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کس نواب کے زمانے میں فیض آباد آ گئے؟ جواب ہو جائے گا، سودا نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں یہ فیض آباد آ گئے تھے اور ان کے دربار سے وابستہ بھی ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سودا کس نواب کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آئے؟ جواب ہو جائے گا، سودا نواب آصف الدولہ کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آئے۔ سودا کو نواب آصف الدولہ کی سرکار سے 200 روپے ماہانہ ملتا تھا اور میر تقی میر کو بھی نواب آصف الدولہ کی سرکار سے 200 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ اگلا سوال ہے، اردو غزل میں خارجیت، زور بیان اور نشاط آمیز لب و لہجہ کس کی دین ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو میں خارجیت، زور بیان اور نشاط آمیز لب و لہجہ یہ مرزا محمد رفیع سودا کی دین ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کے شاگرد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا، سودا کے شاگرد جو تھے یہ قائم چاند پوری تھے، جو صاحب مخزن نکات تھے، یعنی مخزن نکات جو ہے یہ انہی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کو کن فارسی شعراء کے برابر سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، سودا کو فارسی شاعر انوری اور عرفی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، انوری نے ایک قصیدہ گھوڑے کی حجو میں لکھا ہے، سودا نے گھوڑے کی حجو میں کس نام سے قصیدہ لکھا؟ جواب ہو جائے گا، سودا نے گھوڑے کی حجو میں ایک قصیدہ لکھا ہے، در حجو اسب موسوم بتضحیک روزگار۔ انوری نے جو گھوڑے کی حجو میں قصیدہ لکھا تھا اس لیے سودا نے بھی اسی طرز میں اردو میں قصیدہ لکھا، اور یہ جو ہے در حجو اسب موسوم بتضحیک روزگار، یہ قصیدہ جو ہے ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، ہجویہ قصیدہ کا بانی جو ہے یہ مرزا محمد رفیع سودا کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے سودا کو سرام الشعراء ہندی کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا، سودا کو میر تقی میر نے سرام الشعراء ہندی کہا ہے۔ سودا اور میر کے درمیان ادبی چشمک بھی رہا کرتی تھی۔ سودا
یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ سودا کو جو ہے وہ کتے پالنے کا بہت شوق تھا، اور یہ شوق جو تھا وہ ان کی آخری عمر تک قائم رہا۔ اور سودا جب دہلی میں رہا کرتے تھے تو دہلی میں انہوں نے 3 کتیاں پالی تھیں جس سے انہیں بے پناہ محبت تھی، اور ان کتیوں کی خاطر یہ اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کی گالیاں تک برداشت کیا کرتے تھے، یعنی گالیاں تک کھانی پڑی ان کو۔ اور جب یہ کتیاں مر گئیں تو سودا کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور کلیات میر جو ہے اس میں ایک حجو لکھی ہوئی ہے، حجو عاقل نام ناقصے کی بسگان ان سے تمام داشت، کہ اس نام سے ایک میر تقی میر نے حجو سودا پر کہی ہے، اور میر نے اپنی حجو میں لکھا کہ سودا کتوں کے پیچھے دیوانے رہتے ہیں۔ اور جب میر نے یہ حجو لکھی تھی سودا کی، تو میر کی اس حجو کا جواب جو ہے وہ سودا نے 10 بندوں کی ایک مخمس میں دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ سودا نے ہی سب سے پہلے اردو میں مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا تھا، یعنی مسدس کی حیت کا سب سے پہلے استعمال جو ہے وہ سودا نے ہی کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، میر حسن نے سودا کو قصیدہ و حجو میں کیا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا، میر حسن نے سودا کو قصیدہ و حجو میں صاحب ید بیضا کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ان کے کلام کا زور و شور انوری و خاقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفتی و نظیری کو شرماتا ہے۔ سودا کی قصیدہ نگاری کے بارے میں یہ کس کا تبصرہ ہے؟ جواب ہو جائے گا، سودا کی قصیدہ نگاری کے بارے میں یہ تبصرہ جو ہے وہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کو کس صنف سخن میں شہرت حاصل ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، سودا کو صنف قصیدہ میں شہرت حاصل ہوئی، اور قصیدہ میں بھی حجویہ قصیدہ میں ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، یعنی حجویہ قصیدہ کو شاعر کے طور پر مرزا محمد رفیع سودا کو جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کا قصیدہ شہر آشوب نظم کے کس حیات میں ہے؟ جواب ہو جائے گا، سودا کا قصیدہ شہر آشوب جو ہے یہ نظم کی یعنی مخمس کی حیات میں ہے۔ اگلا سوال ہے، مہربان خان رند کی سرکار سے کون وابستہ تھا؟ جواب ہو جائے گا، مہربان خان رند کی سرکار سے مرزا محمد رفیع سودا وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے، شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق جو تھا یہ کتے پالنے کا تھا۔ ابھی میں نے بتایا کہ یہاں کتے پالنے کا یعنی ان کو اتنا شوق تھا کہ ان کتوں کی خاطر یہ اپنے ہمسایوں کی گالیاں تک کھاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، کلیات سودا نسخہ مصطفائی کو کس کے شاگرد نے مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، کلیات سودا نسخہ مصطفائی جو ہے یہ مومن خان مومن کے شاگرد نے مرتب کیا تھا، یعنی یہ سودا کا کلیات تھا اور اس کو مومن کے شاگرد نے مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس نے اپنے قصیدے میں شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان کی جنگ کی تصویر پیش کی ہے؟ جواب ہو جائے گا، سودا نے اپنے قصیدے میں نواب شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان کی جنگ کی تصویر کشی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے سودا کو جاہل کہہ کر سخت حملہ کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا، میر تقی میر نے سودا کو جاہل کہہ کر ان کے اوپر سخت حملہ کیا تھا۔ یعنی سخت حملہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ قاتلانہ حملہ یا ان کو نقصان پہنچانے کا حملہ، یہ حملہ جو ہے یہ ادبی قسم کا حملہ ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ سودا اور
میر کے درمیان جو تھی وہ ادبی چشمک رہا کرتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں ہمارے زبان میں کہ ایک دوسرے کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرانے والے مرزا محمد رفیع سودا تھے، جو کہ آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا سبیل ہدایت یہ مرزا محمد رفیع سودا کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک کس کا قصیدہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قصیدہ جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ اگلا سوال ہے، باب الجنت کس شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے؟ جواب ہو جائے گا باب الجنت نامی قصیدے کا عنوان یہ مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے کا عنوان ہے۔ اگلا سوال ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار کس شاعر کا قصیدہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قصیدے کا مصرع جو ہے یعنی یہ قصیدہ جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ سودا کا جو قصیدہ ہے در حجو اسب بتضحیک روزگار یہ اسی کا مصرع ہے۔ یہ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار رختہ نہیں ہے دست انا کا بیک قرار۔ آپ لوگ جب اس کا متن پڑھیں گے تو پورا قصیدہ آپ کے سمجھ میں آئے گا، یعنی اس کا متن پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ امتحان میں اکثر ہوتا ہے کہ جو قصیدہ یا پھر کوئی بھی اگر صنف ہے شاعری کی تو اس سے کوئی ایک شعر متن سے کوئی ایک شعر اکثر پوچھ دیا جاتا ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا قصیدہ ہے، یا پھر یہ مصرع جو ہے کس کے قصیدے سے یا سودا کے کس قصیدے سے لیا گیا ہے یہ مصرع، یا یہ شعر کس قصیدے سے ماخوذ ہے۔ اس طرح کے سوالات اکثر امتحانات میں آتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ متن ضرور پڑھیں۔ متن سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور اگر آپ کے پاس متن موجود نہیں ہے تو آپ ہمارے لنک یہاں پہ ڈسکرپشن باکس جو ہمارا ہے، ڈسکرپشن باکس میں نیچے ہمارے واٹس ایپ گروپ کی لنک ہے، وہاں گروپ سے آپ جڑ جائیں اور ہمیں میسج کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کے پاس متن ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو متن چاہیے تو آپ ہمارے گروپ میں جڑ جائیں اور ہمیں میسج کریں، تو ہم آپ کو متن کی PDF فائل جس بھی چیز کی چاہیے آپ کو، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، یا اس کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، غزل، اگر نصاب میں شامل کوئی بھی صنف ہے، اگر اس کی PDF فائل چاہیے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، وہاں پر آپ کو متن مہیا کرا دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں یہ قول عبدالسلام ندوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان جو ہے سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کے بارے میں یہ کس نے لکھا ہے کہ وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھیں؟ جواب ہو جائے گا سودا کے بارے میں یہ سید احتشام حسین نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کے کس قصیدے میں کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا
سودا کے قصیدے یعنی تضحیق روزگار جو ان کا قصیدہ ہے، در حجو اسب بتضحیق روزگار نامی یہ قصیدہ ہے جس میں ایک گھوڑے کی حجو کی گئی ہے۔ تو اس قصیدے میں کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ سودا کا حجویہ قصیدہ ہے، اس میں انہوں نے ایک گھوڑے کی حجو کی ہے۔ اگلا سوال ہے، مضحکہ دہر، باب الجنت، صبح صادق، یہ کس شاعر کے قصیدوں کے نام ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قصیدوں کے نام جو ہے یعنی مضحکہ دہر، باب الجنت، صبح صادق، یہ تمام قصائد جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کے ہیں۔ اگلا سوال ہو جائے گا، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جو ہے یہ امداد امام اثر کا قول ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال جو سودا سے متعلق ہے یہ ہے، قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان جو ہے یہ مرزا علی لطف کا ہے۔ یہاں پر سودا سے متعلق سوال ختم ہوا۔ اب ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق کو دیکھتے ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بھی 2 قصیدے ہمارے شامل ہیں نصاب میں، سودا کا بھی 2 قصیدہ شامل ہے۔ پہلا قصیدہ جو ہے یہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، پہلا قصیدہ تو یہ ہے۔ دوسرا قصیدہ جو ہے یہ پہلا قصیدہ جو ہے یہ قصیدہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہے، یعنی ایک مدحیہ قصیدہ، اور دوسرا قصیدہ جو ان کا ہے قصیدہ در حج و اسب بتضحیق روزگار، یہ قصیدہ جو ہے یہ گھوڑے کی حجو میں لکھا گیا قصیدہ ہے۔ اور ذوق کے جو 2 قصائد شامل ہیں ہمارے نصاب میں، اس میں پہلا قصیدہ جو ہے وہ ہے زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، اور دوسرا قصیدہ جو ہے وہ ہے میرے آبلے دل کے تماشا گوہر۔ 2 قصیدہ ان کا ذوق کا ہے نصاب میں شامل۔ سوال ہے، خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا خاقانی ہند شیخ محمد ابراہیم ذوق کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذوق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا ذوق 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، ذوق کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا ذوق کا انتقال 1854 میں ہوا۔ ذوق کے والد کا جو نام تھا یہ شیخ محمد رمضان تھا، اور یہ ایک غریب سپاہی تھے، اور ذوق کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی تھی یہ حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، ذوق نے کس کی نسبت سے ذوق تخلص اختیار کیا؟ جواب ہو جائے گا ذوق نے اپنے استاد حافظ غلام رسول شوق کی نسبت سے اپنا تخلص ذوق اختیار کیا، یعنی ان کے جو استاد تھے حافظ غلام رسول، ان کا تخلص جو تھا وہ شوق تھا، اور انہی کی نسبت سے ذوق نے اپنا تخلص ذوق اختیار کیا، یعنی شیخ محمد ابراہیم ان کا نام تھا اور تخلص انہوں نے ذوق کا اختیار کیا۔ ذوق کی جو تعلیم ہوئی تھی ابتدائی تعلیم یہ انہی حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی، اور ذوق نے اپنی درسیات کی جو تکمیل کی تھی وہ مولوی عبدالرزاق سے کی تھی۔ اگلا سوال ہے، شوق کے بعد ذوق نے کس سے مشورہ سخن کیا؟ جواب ہو جائے گا شوق کے بعد ذوق نے شاہ نصیر دہلوی سے مشورہ سخن کیا، یعنی ذوق کے جو پہلے استاد تھے حافظ غلام رسول یہ شاعر بھی تھے، اور یہ شوق اپنا تخلص کرتے تھے، اور ان کے یہاں جو شاعری کا اکثر چرچا شعر و شاعری کا رہتا تھا، اسی سے متاثر ہو کر ذوق نے بھی کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی، اور حافظ غلام رسول جو شوق تخلص اختیار کرتے تھے انہی سے اپنے کلام پر اصلاح لی، اور انہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ ذوق اختیار کیا تھا، اور جب شوق کے بعد یہ دوبارہ جب اپنے کلام پر اصلاح جن سے لیتے تھے وہ شاہ نصیر دہلوی تھے۔
اگلا سوال ہے، ذوق کی رسائی بہادر شاہ ظفر کے دربار تک کیسے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا ذوق کی رسائی بہادر شاہ ظفر کے دربار تک میر کاظم حسین بیقرار کے ذریعے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب یہ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ آزاد کی روایت کے مطابق ہے کہ ذوق نے 19 برس کی عمر میں ہی ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ جب کہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، آب و ایلول ہوئے نشو نمائے گلشن۔ اس میں جو تھا کہ طرح طرح کی صنعتیں تھیں، اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ 18 زبانوں میں اس کے 18 شعر تھے، جس سے متاثر ہو کر اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دے دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب بہادر شاہ ظفر نے کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے یہ ان کے دربار سے جب ذوق وابستہ ہوئے تھے میر کاظم حسین کے ذریعے، تو میر کاظم حسین بیقرار کے ذریعے جب یہ ذوق کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے تو ذوق جو تھے وہ پہلے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کرتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ ذوق سے مشورہ سخن کرنے لگے تھے چونکہ بہادر شاہ ظفر خود شاعر تھے تو یہ اپنی شعر و شاعری میں ان سے مشورہ سخن کرتے تھے، اور ذوق کے بعد یہ غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے تھے۔ اگلا سوال ہے، کس کا کلام دہلی کے روزمرہ محاورے کے لیے سند گردانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کا کلام دہلی کے روزمرہ محاورے کے لیے سند گردانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذوق کی شہرت کس صنف میں ہے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کی شہرت جو ہے یہ صنف قصیدہ میں ہے۔ ذوق قصیدہ کے بہت مشہور شاعر تھے۔ ذوق تاعمر جو تھے یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ رہے تھے، یہ کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، لیکن ان کی شہرت جو تھی وہ بہت دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ حیدرآباد کے جو دیوان مہاراجہ چندو لال شادہ تھے، انہوں نے جب ذوق کی شہرت سنی تو ان کی شہرت کو سن کر ذوق کو حیدرآباد بلایا، مگر ذوق حیدرآباد نہیں گئے اور انہیں ایک شعر لکھ کر اس کا جواب دے دیا۔ کیا شعر لکھا تھا انہوں نے؟ لکھا تھا شعر کی، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ اگلا سوال ہے، ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ جواب ہو جائے گا ذوق بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال ہے، ذوق کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کے معاصر قصیدہ گو شاعر جو تھے یہ مرزا غالب تھے۔ مرزا غالب بھی بعد میں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ یہ مطلع کس کے قصیدے کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مطلع شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدے کا ہے، اور یہ قصیدہ جو ہے یہ ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے یہ قصیدہ۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ جواب ہو جائے گا شیخ ابراہیم ذوق نے مختلف علوم و فنون کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذوق کو اردو نظم کا خاتم کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کو اردو نظم کا خاتم محمد حسین آزاد نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں ذوق کا نمبر ہے، مگر ان دونوں نامی شاعروں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول امداد امام اثر کا ہے۔
اگلا سوال ہے، بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ جواب ہو جائے گا بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے جو قصیدہ کہا تھا اس کا ایک مصرع یہ ہے آج جو یوں خوشنما سحر رنگے شفق۔ اگلا سوال ہے، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح کون ہے؟ جواب ہو جائے گا اس قصیدے میں ممدوح جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہے، یعنی بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ذوق نے یہ قصیدہ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، رنگ سانولا چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موزوں واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔ ذوق کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کے بارے میں یہ قول جو ہے یہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، نظر خلق سے چھپ سکتا نہیں اہل صفا، تہ دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گوہر، قصیدے کا یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا قصیدے کا یہ شعر جو ہے یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں یہ قصیدہ شامل ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارا دوسری یونٹ سے متعلق جو صنف قصیدہ تھے اور جو قصیدہ کو شاعر شامل ہے وہ تمام ہو گئے سوالات۔ اب اگلے جو ہمارا اگلا ٹاپک جو ہوگا وہ ہم مثنوی کا ٹاپک پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی اصناف نثر یا نظم جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی متن چاہیے، چاہے وہ قصیدے کا ہو، مرثیے کا ہو، مثنوی ہو، ناول، افسانہ، ڈرامہ، کوئی بھی متن اگر آپ کو درکار ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑ جائیں۔ ہمارے گروپ کی لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے، وہاں پر آپ ہمیں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو متن پرووائڈ کروا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔